الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگ حج کریں، ان پر فرض ہے، ان کے لیے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے کل ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم وقوف عرفہ، ٹھیک ہے، فرائض جو حج کے فرائض میں سے یہ دوسرا فرض ہے کہ احرام باندھنا ہے اور عرفات میں آپ نے ٹھہرنا ہے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ کنکریاں مار کے شیطان کو اس کے بعد طواف کرنا، اسے کہتے ہیں طواف زیارت۔ یہ تین چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ لازمی ہوتی ہیں۔ تو احرام آپ کا لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے، احرام کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل کل پڑھی تھی، وقوف عرفات، ٹھیک ہے، عرفہ میں ٹھہرنا، چاہے آپ ایک ہی گھڑی ٹھہریں، لیکن آپ کو وہاں عرفات میں کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر ثقفی، انہوں نے سوال کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ محمد بن ابی بکر وہ ایک ہے نا، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ ثقفی تو نہیں، قریشی ہیں، یہ ثقفی۔ انہوں نے کہا جی آپ جب صبح جاتے ہیں مینا سے عرفہ کی طرف، تو آپ کس طرح کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ کیسے کہتے ہیں آپ حضور کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی تکبیر کہتا تھا، کوئی لبیک اللہم لبیک کہتا تھا، تو یہ ہم کہتے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نہر تو ہاہنا و مینا کل، آپ علیہ السلام فرما کہ یہ جو مینا ہے یہ سارا، یہاں نہر بھی کی وقف تو ہاہنا و عرفہ کل، یعنی کہ عرفہ جو تمام کا تمام موقف ہے، مینا کو آپ کہیں بھی آپ قربانی کریں تو آپ کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرماتے ہیں جو ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ بھی عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تبارک و تعالی عرفہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جن میں لوگوں کو زیادہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالی آزاد فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کی سب سے زیادہ بخشش جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ عرفہ کے دن کو فرماتا ہے۔ وہاں جو لوگ مسلمان دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھو میرے بندے کس طرح کس حالت میں یہاں موجود ہیں۔ تو اس دن روزہ رکھنا عام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو وہاں ہے وہ دعا استغفار کریں گے، وہاں روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ کنہ فی موقف لنا بعرفہ، ٹھیک ہے، ہم عرفہ میں تھے اور امام سے تھوڑا سا جدا تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پھر قریب گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم یقول لکم کفو علی مشاعرکم فانکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم، یعنی وہاں ٹھہرو جہاں ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ قریش پیچھے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سب کو حکم دیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام ٹھہرتے ہیں وہاں تم ٹھہرو۔ تو وقوف عرفات یعنی کہ آپ نے مغرب سے پہلے کوئی ایک حصہ بھی آپ نے اگر وہاں آپ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ حج کا جو ایک رکن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن حوزہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو سنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھے عرفہ کے دن، اونٹنی پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خیر دعا دعا یوم عرفہ، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قلبی، اور وہ بات جو میں کہتا ہوں اور نبیوں نے کہا قبل میرے سے پہلے، وہ کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن اس چیز کو پڑھنا بہت اہم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن شیطان اپنے آپ کو بہت ہی جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا سمجھتا ہے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ عرفات میں آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس دن اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، عرفات کے دن اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک دن شیطان کو تکلیف ہوئی تھی جب میدان بدر میں،
جب مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، مسلمان تھوڑے تھے کافر زیادہ تھے، اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ مسلمان جیت گئے، تو اس دن اس کو جو بہت تکلیف ہوئی۔ اور دوسرا کب تکلیف ہوتی ہے؟ عرفہ کے دن، یوم عرفہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان یوم عرفہ تھا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، بے شک اللہ آسمان دنیا تشریف لاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو انظر الی عبدی، یہ میرے بندوں کو دیکھو، شعثن غبرن، ٹھیک ہے، کس طرح پراگندہ بال ہیں، کس طرح ان کی حالت ہے، کہاں دور دور سے یہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب فلاں آدمی تو فلاں اس نیت سے آیا تھا، اللہ فرماتے ہیں سب کو میں نے بخش دیا۔ تو وہاں جانا، جیسے نا پڑھا ہے کہ وہاں جو حاجی آتا ہے ایسے واپس آتا ہے جیسے اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اس طرح ماں کی پیٹ سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو حاجی کی حالت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں پر جل اللہ نے جو حج فرض کیا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں بخشے جائیں، ان کی جو ہے وہ بخشش ہو۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور اس حالت میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضرور جو ہے وہ آپ نے وہاں حج کے لیے جانا ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں دعا لامت ہی عشیت عرفت بالمغفرت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بخشش ان کو، قد غفرت لہم ما خل مظالم، ٹھیک ہے، ظالم کی جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑوں گا میں، وہ مظلوم پر جو ظلم کرتا ہے ظالم کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا یا رب تو مالک ہے، تو مظلوم کو دے دے وہ جنت، اور جو ہے وہ مظلوم کو خوش کر دے اور ظالم کو بخش دے، مظلوم کو ڈبل مل جائے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے صبح مزدلفہ میں دعا کی، یعنی شام کو ادھر دعا کی، عرفہ میں صبح مزدلفہ میں دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنستے مسکراتے آئے۔ حضرت ابوبکر عمر نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہنستے مسکراتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہے، یعنی انہوں نے دعا کی اللہ یا رسول اللہ آپ خود یعنی کہ ہنستے رہیں، خوش ہوں، وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا ان عدو اللہ ابلیس، ٹھیک ہے، جو ابلیس جو اللہ کا دشمن ہے، لما علم ان اللہ قد استجاب دعائه، ٹھیک ہے، کہ جب ابلیس کو پتا چلا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے کہ میں ظالم کو بھی بخشوں گا، میں رحمت دوں گا، مظلوم کو اتنا دوں گا وہ خوش ہو جائے گا، تو وہ اپنے سر پر جو ہے وہ مٹی ڈالنے لگا اور جو ہے نا وہ رونے لگا اور چیخنے اور چلانے لگا۔ تو اس بات میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی کہ میری امت کو بخشے گا، اور اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہے تو اللہ نے مظلوم کو اس کا پورا حق دے گا اور ظالم کو بھی بخشے گا بالآخر۔ یعنی آپ علیہ السلام کی امت بخشی جائے گی سوائے اس کے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ شرک کرے گا تو مشرک رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گنہ گار ہوگا، اور حدیث میں کہ میری شفاعت تو گنہ گاروں کے لیے ہے۔ تو ایسے دن جو ہوتے ہیں وہ برکتوں والے دن ہوتے ہیں، اللہ توفیق دے تو ضرور جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ باب الدفع من عرفہ والمزدلفہ، عرفہ سے مزدلفہ جانے کا یہ بیان ہے۔ عرفہ سے آپ کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں اب کب جانا ہے آپ نے؟ یہ ہم نے عرض کی کہ آپ نے جیسے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے تو آپ چلے جاتے تھے، وہاں رش ہوتا جا رہا ہے، آپ نے 12-1 بجے پہنچنا ہے، پھر وہاں ظہر اور عصر میں اکٹھی ہونی، پھر آپ نے دعا میں جو ہے نا 2-3 گھنٹے لگانے ہیں، جیسے مغرب ہونی ہے، اس کے بعد آپ نے نکلنا ہے، مغرب وہاں نہیں پڑھنی، مغرب جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء آپ نے دونوں ملا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے اسامہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کس طرح حجۃ الوداع میں آپ نے وہاں نکلے آپ علیہ السلام؟ ان کا جی آپ علیہ السلام اونٹنی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اور اگلی دفعہ دعا میں آپ علیہ السلام عرفہ سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے پیچھے سے آوازیں سنی، اونٹوں کو مار رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، فرمایا ایسا نہ کرو، سکون کے ساتھ آؤ، اس طرح دوڑ دوڑ کے آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہاں سے آنا ہے آپ سکون کے ساتھ۔ تحمل مزاجی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، تحمل مزاجی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آئیں، اور آپ علیہ السلام وہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے آتے تھے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پہ مغرب عشاء جو وہاں آگے پڑھی اور بیچ میں کوئی سنت نہیں پڑھی۔ مزدلفہ میں آ کے آپ نے، یعنی کہ اس دن مغرب عشاء کا ٹائم ہی وہاں ہے، آپ بیچ میں پڑھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے دو نمازیں جمع کی ہوں، ہاں صرف مغرب اور عشاء آپ نے وہاں جمع کی ہے، کیونکہ اس میں اجماع ہے مغرب اور عشاء۔ باقی نمازیں جو جمع کرنا وہ اس حساب سے ہے کہ ایک نماز کو اینڈ پہ لے آئیں، دوسرے کو پہلے لے آئیں، یہ ہمارا موقف ہے۔ تو باقی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی نماز جمع نہیں کی، اور فجر کو آپ نے پہلے وقت میں پڑھا، ٹھیک ہے، تاکہ پھر فجر پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یعنی کہ پہلے 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، رات وہاں رہنی ہے، اور پھر صبح کو آپ نے جانا ہے عرفہ، عرفہ سے پھر مزدلفہ جانا ہے، اور مزدلفہ سے پھر جو ہے وہ عرفات کو آنا ہے، وہاں جو ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور وہیں سے پھر آپ نے مکے کو آنا ہے۔ تو آپ میں سے کس کس نے حج کیا ہے؟ کل ایک دو تھے، آج میرے خیال ڈاکٹر صاحب بھی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے حج کیا ہوگا، کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کیسے کس طرح نکلتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب نکلا جاتا ہے پہلے مینا جاتے ہیں، مینا سے پھر جایا جاتا ہے آگے کی طرف عرفات کے لیے، پھر اور ہمیں تو رات کو ہی عرفات لے کے جایا جاتا تھا ہاں کہ ہم رات کو پہنچ گئے، پھر فجر کی نماز عرفات میں پڑھی، اچھا، ظہر پڑھی، پھر اس کے بعد عصر پڑھ کے پھر عرفات سے دعائیں مانگ کے پھر نکلتے تھے، اور مزدلفہ کے لیے پھر مغرب نہیں پڑھنی ہے، مغرب جا کر کے مزدلفہ میں عشاء اور مغرب مکس کر کے پڑھتے ہیں۔ نہیں یہ کس طرح ہے، یعنی اس کا نقشہ کیسے بنے گا کہ یعنی یہ عرفہ ہے، یہ مزدلفہ، یہ عرفہ، اس طرح یعنی کس طرح آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے اپنے بھائیوں کو ساتھ میں؟ مطلب پہلے حضرت یہ ہوگا کہ مطلب سب سے پہلے مکے سے روانگی ہوگی مینا کے لیے، مینا ہاں، سے پھر جائیں گے عرفات۔ مینا مکے سے کس طرف ہے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف؟ یہ تو حضرت مجھے اسے اتنا معلوم نہیں ہے، ہاں رش وہاں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اچھا ہاں پتہ ہی نہیں چلتا وہ تو اچھا، وہ بھی مینا بھی وہ لوگ لے کے جاتے ہیں ہم کو، مطلب جو ہمارے جو گائیڈس ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، گاڑی پر جانا ہوتا ہے، پیدل جانا ہوتا ہے؟ گاڑی گاڑی، اچھا، بسیں چلتی ہیں نا، وہ لے کے جاتی ہاں ہیں۔ پھر ٹھیک، مینا گئے، مینا ہاں سے پھر مزدلفہ وہاں چلے جاتے ہیں عرفات کے لیے، ہاں، تو عرفات پورے دن عرفات میں وہیں گزر ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد عرفات سے نکل کے مغرب بعد الحمدللہ نہیں پھر نکلنا ہوتا؟ اچھا عصر سے نہیں پہلے نہیں نکل نہیں آتے ہیں؟ ہاں نہیں عصر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں دعائیں مانگتے ہیں، ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مغرب کا جب وقت لگنے لگتا ہے نا تو سب حاجی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جی جی مزدلفہ کی عشاء، مغرب عشاء پڑھتے ہیں، جی 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 اور مزدلفہ پہنچ کے پھر مغرب عشاء۔ رات کو کھلے میدان میں سونا ہے پھر وہاں مزدلفہ جی میں؟ جی ہاں کھلے میدان میں سوتے ہیں، پھر وہیں پہ تہجد پڑھتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں 5-10 منٹ اگر آسانی مل جائے تو پھر اٹھ اچھا، جائیں، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کے پھر اللہ سے مناجات کریں، اور پھر اس کے بعد صبح جیسے ہی سورج نکلے فجر کے بعد پھر روانگی ڈالتے ہیں کہ جی اب جائیے اب جمرات کے لیے۔ تو اب رات کو وہاں کوئی وضو کا سسٹم ہوتا ہے، واش روم جی کے ہاں جی ہاں سسٹم؟ بہت اچھے واش رومز بنے ہوئے ہیں، اور اچھا، وضو کا بھی بڑا اچھا بہترین انتظام ہوتا ہے، لیکن پبلک مخلوق بہت ہوتی ہے تو یقیناً تھوڑی بہت تو آزمائش آتی ہے، اتنا بڑا جم غفیر ہے تو لیکن جی یعنی کافی انضام ہوتا ہے اس میں؟ جی ہاں بہت انتظام ہے، یہ ٹھیک، کریڈٹ ہے ان لوگوں کو کہ یہ لوگ انتظام تو بہت اچھا کرتے ہیں۔ انضام بہت اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ آرام سے آؤ، یعنی جب آپ نے عرفہ سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بڑی آرام سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اگلی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں لوگ شام کو ہی نکل آتے تھے، تو آپ نے شام کو نہیں نکل آنا، آپ نے مغرب کے ٹائم نکلنا ہے، مغرب پڑھ کے آپ نے نکلنا ہے۔ اور جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں رات کو مزدلفہ میں رہ کے لوگ پھر یعنی کہ صبح سورج نکلنے کے بعد نکلتے تھے، تو آپ علیہ السلام تم سورج نکلنے سے پہلے نکلو۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ عرفات سے آپ نے مغرب کے بعد نکلنا ہے، اندھیرے میں نکلنا ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، اور وہاں پھر آپ نے اول ٹائم میں فجر پڑھنی ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے وہاں مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف آنا ہے،
وہاں جو شیطان ہے 3 شیطان، ان کو اپنے پہلے بڑے شیطان کو آ کے کنکریاں مارنی ہے، وہاں سے آپ نے قربانی کرنی، پھر آپ نے حلق کرنا ہے، پھر آپ نے کھانا شانا کھا کے پھر مکی آنا ہے، وہاں آ کے آپ نے طواف زیارت بولتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 7 کنکریاں مارنی ہے پہلے دن، پھر اگلے دن بھی 21، پھر اگلے دن بھی کیا کرنی ہے 21 آپ نے کیا کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اگلے دن جو ہے نا وہ پہلے جو جمرہ ہے یعنی ان پر پہلے کنکریاں مار کے دعا کرنی، پھر دوسرے پر مار کے دعا کرنی، تیسرے کو مار کے آپ علیہ السلام ایسے چلے آتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب باب رمل جمار، یہ یعنی ان شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا باب ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اونٹ پر کھڑے ہو کے یہ رمی یعنی جمار کو مارتے تھے، ان کنکریاں ان کو، وہ جو نشانات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے فرماتے ہیں میرے سے اب مناسک یعنی ارکان حج مجھ سے کیا کر لو، سیکھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو پریکٹیکلی جو جا کے دیکھتے ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ پہلے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلے عرفہ کو جانا ہے، پھر منا، پھر عرفہ، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ مزدلفہ، اور پھر اس کے بعد پھر منا، پھر وہ یہ ساری چیزیں تو ہمیں سیکھ کے جانا چاہیے پہلے۔ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں، بار بار ان کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں آئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں گا، وہ ہمارے ہے جو عبد الرفیق صاحب نے کتاب بنائی ہوئی، بڑی محنت کی انہوں نے، تو وہ حاجیوں کو وہ دیتے ہیں، اس میں پوری ڈیٹیل اس چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے حج کے فرائض کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں، کس طرح آپ نے احرام باندھنا ہے، کس طرح آپ نے میقات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اہم جو اصطلاح ہیں حج کی ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی آج میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا اور گروپ میں بھیجوں گا تاکہ آپ اس کو گائے بگائے دیکھیں اور جو حاجی ان کو دیں، ٹھیک ہے۔ اگلا باب حدی کا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں قربانی ساتھ لے کے جاتے تھے، تو اس قربانی کو نشان لگاتے تھے گلے میں، اس کو بولتے کلادہ، پٹا باندھ دیتے تھے، تو دور سے نظر آتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہے۔ اور آپ علیہ السلام اس کی جو اوپر قربانی کا جو اوپر والا جانور جو ہے نا، اس کا جو کوہان ہے، اس کو تھوڑا سا چھری سے کاٹتے تھے، خون نکلتا تھا، اس کو صاف کرتے تھے، یعنی کہ یہ نشان ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم اس کی پھر کلادہ جو تھا نا، اس پٹا، وہ میں اچھی طرح سے اس کو سیتی بھی تھی اور بناتی تھی، بنتی تھی۔ تو یہ سارے باب میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہ اب ہمارے ہاں وہ نہیں ہے، اب یہاں سے پہلے سے آپ کی بکنگ ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ ذرا کس طرح ہوتا ہے یہ بھی بتائیے کہ قربانی کا سسٹم کیسے ہوتا ہے، کہ آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہے؟ جی حضرت، اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب حج سے مینا جانے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ سسٹم اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ باغ بکنگ کر لیتے ہیں اپنی، اور کچھ جیسے اپنے پاکستانی لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ سسٹم بن جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جمرات کو، بڑے جمرات کو جب آپ کنکری مار لیں تو آپ اس نمبر پہ ہمیں فون کر کے بتائیں گے کہ اچھا، بھائی ہم نے کنکری مار لی۔ تو پھر ہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ ہمیں فون کر کے واپس بتاتا تھا کہ بھائی جیسے فرض کیا میں نے اپنی ساری فیملی کا کرایا، تو وہ نام لے لے کے بولتا تھا کہ بھائی سید معین الاسلام آپ کے حصے کی قربانی ہو گئی، آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں۔ پھر ٹھیک، دوسرا ہوتا تھا جی میرے بیٹے کا نام ہے سید مدثر شاہ، تو بولا اب آپ کی ہو گئی قربانی آپ کے حصے کی، اب آپ بھی احرام کھول لیں۔ تو اس ٹھیک، طرح سے مطلب وہ باقاعدہ ایک اچھے سسٹم کے تحت چلتا تھا۔ تو پھر وہ قربان کا جانا اور اس کا جو ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ ہوا اتنا الحمدللہ اس رش سے کا۔ بچ جاتے تھے، بہت اچھا، رش آپ ہوتا ہے۔ کون سے سن میں آپ کون سا سال میں آپ گئے تھے؟ حضرت میں الحمدللہ 3 دفعہ جا چکا ہوں حج پہ۔ کیا بات ہے ہاں، جی، تو اچھا، آخری تو لاسٹ اب ٹائم؟ لاسٹ ٹائم میں خیال ہے میں 3-4 سال پہلے گیا تھا۔ 17 میں گئے ہوں گے، 18 میں؟ ہاں جی، ہاں جی، ایسے ہی تھا۔ جی نواز صاحب، السلام علیکم نواز صاحب جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی آپ نے بھی حج کیا ہے؟ جی 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 میں بہت پہلے کیا، میں 1408 میں بولتے نا 89 میں کیا میں۔ 89 تو میں کیا بالکل آپ؟ بالکل الگ سے نظام تھا، اچھا تو ہاں یہ کچھ بھی تو پتہ ہی جب نہیں تو تھا کیونکہ خیمے فون بنتے ہوں سروس، گے، ہاں جی، فون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ، تو جو ہے نا کوئی اطلاع نہیں، پیسے جو ہے نا دے دینا تھا ان کو 100 ریال جو ہے اچھا، قربانی کے۔
تو اس ہاں کے بعد میں پھر جو ہے نا میرے بڑے بھائی کرائے تھے حج جو ہے نا، ساتھ تھے میرے، تو وہ جو ہے نا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہمارے کو، ہوئی قربانی نہیں ہوئی جو ہے نا، کیونکہ وہ ٹھیک ہے دنوں میں جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں بھی پیسے بھیجتے، ان کی بتا رہے تھے وہاں قربانی کراتے ہیں ایسا۔ ٹھیک ہے ایک چیز میں یہاں ہے نا بتا دوں گا، جو بھی جو ہے جانے والے ہیں جو ہے نا جائیں گے تو ذہن میں یہ رکھیں، جب یہ نا عمرہ کے لیے جائیں یا پھر جو ہے نا حج کے لیے جائیں، تو جب کعبۃ اللہ کے اوپر سب سے پہلی نظر جب پڑتی تو میرے بڑے بھائی بولے کہ جو ہے نا وہ دعا جو ہے نا مقبول ہوتی، تو میرے ذہن میں آیا، کیونکہ میں بڑے بھائی جو ہے نا بہت میرے لیے وہ کرے، اچھی بات بتائے، وہ جب ہے میں آنکھ بند کر کے گیا، اور کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، تو اتنا جو ہے نا تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو پہلے میرے کو بتا دیے کہ جب آپ ہے نا نیچے جائیں گے تو پہلے جو ہے نا سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد جب آپ کو کعبۃ اللہ دکھیں گے، جب تک کعبۃ اللہ آپ کو ہے نا نہیں دکھتا، تو میں آنکھ بند کر لے کے ان کے ساتھ ہے نا ہاتھ پکڑ لے کے میں ہے نا چلتے گیا۔ اب میں پھر دل میں ہے نا اللہ تعالیٰ خیال نہ لگے، پھر کیا دعا مانگیں گے، صحت کی، دولت کی، اس چیز کی، تو میں بولا پھر جو ہے نا قدرتی طور پہ ہوا، کیونکہ وہ ایج اتنی کم ایج کے اندر ایسا سوال ذہن میں آنا، بولے تو پھر میں جو ہے دعا کرا، یا اللہ میں جہاں بھی رہوں جو بھی دعا کروں تو قبول کرنا، یہ پڑھا میں خالی ایک ہی دعا میری، میں اچھا جہاں رہوں جو دعا بہت کروں اچھا، تو قبول کرنا۔ تو جب کبھی کوئی خاص کام ہوتا ہے تو پھر وہ دعا کا میں وسیلہ لے کے پھر بولتا ہوں، یا اللہ وہ دعا جو میں جو کرا تھا اس دعا کے جو ہے نا وسیلے سے یہ میری جو ہے نا یہ کام بنا دے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا سب کو یہ بات بتائیں کہ جو ہے نا جو سب سے اہم ہے دنیا و آخرت اور حج کی قبولیت بھی یہ ہو، تو ایک دعا یہی مانگیں کہ بھئی یا اللہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں جو بھی دعا مانگے وہ تو قبول کر، اس کے بعد میں پھر جو ہے نا آنکھ کھول کے کعبۃ اللہ کا دیدار کریں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ نہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ بڑا ہمارے یہاں تو بزرگ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھیں تو درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ دعا مانگے کہ اللہ میں جب بھی دعا مانگا کروں تو اسے قبول فرمایا کر۔ تو یہ بالکل میں آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے، ماشاء اللہ سے ایسا ہی کرتے ہیں، زیادہ بڑا مزہ آتا ہے پھر۔ جی ماشاء اللہ۔ تو یہ باب تھا ہدی، یعنی قربانی لے جانے کے، پہلے قربانی لے کے جاتے تھے، آپ علیہ السلام بھی لے کے گئے تھے، صحابہ لے کے گئے، کچھ نہیں لے کے گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام مدینے سے بھی قربانی بھیجا کرتے تھے، کبھی ساتھ آپ نے بھیجی، کبھی مختلف بھیجی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک پورا جانور قربان کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تمام ازواج کی طرف سے جو قربانی کی ادھر وہاں۔ تو یہ سارا باب اسی پہ آگے حلق، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں حلق یعنی جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، حلق کروانا ہے، سر منڈانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی سر منڈوایا، بال بالکل، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا مانگی کہ اللہ رحم فرما محلقین پر، ٹھیک ہے جی۔ یہاں 2 مرتبہ ذکر ہے، اور آگے 3 مرتبہ کہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا کہ جو حلق کروانے والے ان پر رحم فرما، پھر 4تھی مرتبہ جو قصر کرنے والے، جو بال چھوٹے کرواتے ہیں، ان پر رحم فرما، یعنی حلق کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو حلق کرنے کے بعد آپ نے کھانا شانا کھانا ہے قربانی کا، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں طواف افادہ یا طواف زیارت۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مکے جانا ہے، اور وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے وہ طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جاتے تھے۔ تو اسی دوران آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور پہلے تو میں نے جو ہے وہ قربانی کر لی، پہلے میں نے حلق کر لیا، اس کے بعد قربانی کر لی۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا جی پہلے میں نے ذبح کر لیا، بعد میں رمی کر لی، فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ مختلف مسائل آپ سے پوچھے گئے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت تھا کہ جب مسائل ابھی ترتیب نہیں تھی، یعنی کہ ابھی معلومات اتنی نہیں تھی، ایک ہی سال ہوا تھا پہلے حج فرض ہوا تھا، تو اس کے بعد اب محدثین فقہا کہتے ہیں کہ ترتیب لازمی ہے، پہلے آپ نے وقوف عرفہ، پھر مزدلفہ، پھر آپ نے رمی جمار یعنی پتھر مارنے، اس کے بعد قربانی کرنی، اس کے بعد حلق۔ تو یہ اس طرح ترتیب آنی چاہیے، ترتیب کو آپ نے الٹنا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت جو اجازت دی تھی، کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اس وقت ابھی اتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارا باب اس حلق میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس دن جو نہر کا دن تھا، اس دن آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ آج ایسا دن ہے کہ زمانہ گھومتا گھومتا پورے مکمل اس وقت پر آ گیا ہے
کہ آج کیونکہ تاریخیں بدلتے تھے عرب کے زمانے میں، اب مکمل وہی تاریخ ہے، مہینے سال میں 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ اس وقت ایسے حرمت والے مہینے ہوتے تھے کہ اس میں لڑائی یعنی عرب میں یہ ہوتی نہیں تھی۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا ہے رجب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے۔ پھر آپ خاموش ہوئے، ہم سمجھے کہ شاید آپ نے اس کے مہینے کا نام ہی نہ بدل لیں۔ فرمایا کہا ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ فرمایا شہر کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے۔ اتنا ادب صحابہ، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ اس کا نام ہی نہ بدل لیں شہر کا۔ فرمایا کیا یہ شہر الیس البلدہ، یہ شہر نہیں یعنی مکہ نہیں؟ ہم نے کہا بالکل ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دن کون سا ہے قربانی کا دن؟ فرمایا دن کون سا ہے؟ یعنی یہ سوال ہے تاکہ توجہ رہے، دن کون سا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے۔ صحابہ یہ کریں کہ فرمایا الیس یوم النحر، کیا نحر کا دن نہیں؟ ہم نے کہا اسی طرح۔ پھر آپ نے یہ باتیں پوچھ کے آپ علیہ السلام کہ قربانی کے دن ہی پوچھ رہے ہیں، مقصد یہ کہ توجہ رہے۔ فرمایا ان دماءکم اموالکم، اب آپ نے خطاب فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تو حرام ہے، یعنی ایک دوسرے پر، یعنی کوئی کسی کا مال نہ کھائے، کسی کا خون نہ بہائے، کسی کو بھی عزت نہ کرے۔ جس طرح آج کا دن احترام والا ہے، حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی بھی عزت کرو، ان کے مال کی عزت کرو، ان کو مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی؟ ان کے جی آپ نے بتا دی۔ ہمارا جو موجود ہے وہ آگے جو موجود نہیں ان کو جا کے یہ باتیں بتائیں۔ تو آپ نے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ تلقین فرمائی اور یہ تبلیغ فرمائی۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے بھی وہی حدیثیں آتی ہیں، آپ نے خطاب ارشاد فرمایا۔ اگلا جو باب ہے ہمارا وہ اس بات پر ہے کہ محرم جو احرام والا ہے وہ کون کون سے کاموں سے بچے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نے کون سے کاموں سے بچنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے قمیص نہیں پہننی، امامہ نہیں پہننا، شلواریں نہیں پہننی، ٹھیک ہے، جبے کبے نہیں پہننے، جوتے پہننے تسمے والے ہیں۔ اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں اور صرف نالین ہیں تو اوپر ٹخنوں سے اوپر سے کاٹ دے۔ عورتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورتیں وہی عام لباس پہنیں گی، نقاب نہیں کریں گی، دستانے نہیں پہنیں گی، تو یہ چیزیں جو ہے ان کے لیے ہے۔ اچھا، آپ نے صلاح فرمایا کہ نالین جوتے نہیں پہننے، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اسی طرح ہے، ایک عربی کا آپ نے دیکھا، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور اس نے اسی کو جو ہے وہ عطر وغیرہ لگایا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے خلوق ہوتا تھا، ذرا نظر بھی آتا تھا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا اس کو دھو اور اتارو، ٹھیک ہے۔ اور حالت احرام میں نکاح بھی نہیں، اور نہ نکاح کے بارے میں وہاں بات چیت، خطبہ کہ بھیا فلاں کی طرف میرا پیغام بھیج دو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے میمونہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ وہ آپ علیہ السلام احرام کے حالت میں تھے۔ اس میں اختلاف ہے، آگے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام احرام سے نکلے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے میں نکاح کیا تھا۔ جب حج کر کے واپس آئے، احرام سے آپ باہر ہو گئے تھے، ظاہر ہے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کا آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جوئیں تھی، اس وقت ظاہر اتنا وہ نہیں تھا پانی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تنگ کر رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کریں؟ فرمایا ٹھیک ہے، اپنا سر منڈاؤ، یعنی کہ حدیبیہ کے مقام پر، ابھی آپ مکے پہنچے نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد تم جو ہے نا مسکین کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے لیے تھا۔ آگے پھر آئے گا کہ جو ہے محرم جو ہے وہ شکار بھی نہیں کرے گا، وہ اگلے ہی اس میں آتا ہے، شکار بھی نہیں کرے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ مارے گا، جو نقصان دہ چیزیں دینے والی۔ اب یہ باب آگے محرم جو ہے نا شکار سے بچے گا، اس وقت چونکہ
پیدل جایا کرتے تھے لوگ اس وقت، پھر راستے میں شکار کرنا اور اس کو کھانا، پھر اسی سے آگے سفر. لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا اور مکے کی حدود میں آ گئے، شکار بھی نہیں کرنا اور شکار کی طرف اشارہ نہیں کرنا. تو صحابہ کرام جا رہے تھے، ابو طلحہ صحابی تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا. انہوں نے دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ حلال تھا، تو اس کو انہوں نے پھر پکڑ لیا. ایک صحابی سے کہا بھائی یہ کوئی چیز پکڑا دو، انہوں نے وہ بھی نہیں پکڑائی، نہ اشارہ کیا کسی نے. تو انہوں نے اس کو پکڑ کے ذبح کیا، پھر صحابہ نے کھایا. صحابہ نے بعد میں سوچا کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں، ہم تو احرام میں ہیں. تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو احرام میں تھے انہوں نے اس کی مدد تو نہیں کی، انہوں نے نہیں مدد نہیں کی، اشارہ بھی نہیں کرنا، اشارہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، میرے لیے بھی لے آؤ، میں بھی کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے گھریلو گدھے نا، وہ نہیں، وہ جنگلی کوئی جانور ہے جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گدھا، تو وہ اس کے لیے تو وہ کھا سکتے. یعنی شکار کوئی کرے جو غیر محرم ہو، احرام باندھنے کے علاوہ جو بندہ کوئی شکار کرے تو احرام والوں کو کھلائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیں، محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والا، تو بار بار لفظ محرم آئے گا. تو 5 چیزیں ہیں جس کو محرم جو ہے وہ مار سکتا ہے. چوہیا کو مار سکتا ہے، کوے کو مار سکتا ہے، چیل کو مار سکتا ہے، بچھو کو مار سکتا ہے، کتے کو مار سکتا ہے. یہ نقصان دے دینے والے ہیں، شکار نہیں ہوگا ان کا. اور آگے ہے کہ جو سانپ کو بھی مار سکتا ہے. پیدل سفر کرتے تھے لوگ اس وقت، تو یہ ان کے لیے ان کو اجازت تھی. ہاں، جو ٹڈی ہے اس کو کھا سکتا ہے وہ، اور سمندر کا جانور بھی سمندر میں شکار کر سکتا ہے. محرم جو ہے سمندر میں سفر کر رہا ہے تو وہ کھا سکتا ہے. اگلا باب ہے، اگر کسی کو روکا جائے تو وہ کیا کرے، یا بیمار ہو جائے وہ کیا کرے. احرام باندھ دیا، سارا کچھ کیا، تو وہ آگے اس کو کوئی مسئلہ بن گیا، تو پھر آئندہ وہ سال کیا کرے، وہ حج کرے اگر اس میں استطاعت ہے. کیونکہ پہلے تو زمانے میں پیدل جاتے تھے، صرف سواری کا ہونا ہوتا تھا. تو اگر ان کو استطاعت ہے تو پھر وہ کیا کرے، آئندہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی حالت احرام میں، نہیں پہنچ سکا عرفات میں، ٹھیک ہے، طواف کر رہا تھا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے، وہ آئندہ موقع ملے اس کو تو ضرور اس کو احرام باندھ کے پھر حج کرے. اب اگلا باب، یہاں تقریباً بات یہ مکمل ہوگی حج کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اب اگلا باب ہے کہ اللہ نے مکے کو حرمت عطا فرمائی ہے. مکے میں جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے کانٹے بھی نہیں توڑنے. مکے کی حدود میں آپ نے جو ہے وہ جہاد بھی نہیں کرنا، لڑنا بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ علیہ السلام کو اجازت تھی جب آپ مکہ آپ نے فتح کیا تھا. اس کے بعد کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں یہ عمل کرے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو مدینہ ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی طرح اس کی بھی حرمت بیان فرمائی کہ جس طرح مکے میں شکار کرنا منع ہے، اسی طرح مدینے میں بھی جو قریب ہے، جو مدینے کی حدود ہے، 2 پہاڑیاں ہیں، اس کے درمیان شکار کرنا، کاٹنا درختوں کو، یہ بھی کیا کیا گیا، ممنوع کر دیا گیا. یہ اس کا خلاصہ میں نے عرض کی. اگلی جو میں آپ کو کتاب دکھانے والا ہوں، جو اہم کتاب ہے آپ کی، وہ آپ کے لیے بڑا فائدے مند رہے گی. ٹھیک ہے جی. وہ کتاب ہمارے بھائی ہیں تو انہوں نے اس کو ترتیب میں دیا ہے، ترتیب دی ہے اس کی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، بہت اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، ان کے لیے تو بہت مزیدار ہوگی کیونکہ ان کو مزید سمجھ آئے گی. لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بہت اہم ہے معلومات. ہے پہلے قرآن پاک میں جن جن آیتوں میں یہ کہ حج فرض ہے، سوری، ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا لغوی معنی قصد، ارادہ کے ہیں. اصطلاحی تعریف، مخصوص زمانہ میں مخصوص مقامات میں جا کر مخصوص افعال کو مخصوص طریقے سے ادا کرنا. چلو شکریہ جی. نوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں.
بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کو آپ پڑھیے گا، میری طبیعت تھوڑا سا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں نا، بہت اہم حج کے مہینے اور دنوں کا بیان. ٹھیک ہے جی. پھر آگے حج کے مہینے اور دنوں کا بیان، حج کے فرائض کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا انہوں نے خلاصہ بیان کیا، ساری چیزوں کا خلاصہ کر کے نا آپ کو ایک کتاب دے دی ہے بہترین. احرام کے لیے شرط یہ ہے، ٹھیک ہے نا، احرام یہ حج کے فرائض، مزید اس کی مزید. ٹھیک ہے نا، پہلا احرام ہے، یہ حج کے فرائض، وقوف عرفات ہے اور طواف زیارت. ٹھیک ہے، پھر ان کی آگے وضاحت ہے. حج کی پھر واجبات آ گئے. ٹھیک ہے جی. پھر حج کی سنت ہے. ٹھیک ہے، حج اور عمرہ میں اصطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا، استلام کسے کہتے ہیں، استباء کسے کہتے ہیں، طواف، شو، رمل، مطاف، رکن یمانی، مقام ابراہیم، یہ ساری بڑی اہم معلومات. یہ دیکھیں ساتھ میں انہوں نے نقشے بھی دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں ہری لائٹ لگی ہو وہاں دوڑنا کیسے، اس میں حدود میقات یہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، حج کا مکمل طریقہ، اہم تفصیلی مسائل جو ہم نے حدیثوں سے پڑھا ہے انہوں نے. اب دیکھیں حج کی، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، قران، تمتع. اس کی نیچے وضاحت لکھی ہوئی ہے ساری، حج تمتع، قران. اچھا، کون کہاں سے احرام پہنے گا، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. یہ سارے مسائل، میقات کے اہم مسائل، بخاری سے، پھر بہار شریعت سے مسائل انہوں نے لیے ہوئے. احرام باندھنا اس کی اہم. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ بڑی اہم چیز انہوں نے کی ہے. آپ اس کو دیکھیے گا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. ٹھیک ہے جی. احرام کے مسائل اور اس کی وضاحت یہ دیکھیں آگے تصویروں سے واضح کیا گیا ہر طریقے سے. یہ دیکھیں. جی ڈاکٹر صاحب کیسی لگ رہی کتاب یہ؟ جی حضرت دیکھ رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، انشاءاللہ اور ڈیٹیل پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ. اچھا یہ دیکھیں آپ ہاں کس طرح آپ نے حلق کروانا ہے. یہ دیکھیں باقاعدہ انہوں نے سارا کچھ یہ. ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ سے پہلے مناسک آپ نے خلاصہ کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. یہ دیکھیں ریئل میں جو تصویریں وہ بھی دی ہوئی ہیں، آرٹیفیشل جو صحیح. بنا کے وہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، مجھے حلق کرنے پہ ایک بات یاد آ گئی، بڑی اچھی مزیدار لطیفہ ہوا میرے ساتھ مینا میں. جی ہم جی جب حلق کر رہے تھے تو میرے ایک دوست نے وہ اس طرح لے کے گیا تھا نا، تو میں اپنے بچے کے سر کے بال اتار رہا تھا. تو جی جی. ایک انڈین حاجی آ گیا، انہوں نے بولا کہ بھائی آپ ہمارا بھی حلق کر دو، کتنے پیسے لوگے؟ تو میرے دوست نے بولا کہ بھائی 10 ریال لے گا. تو بولا ہم دیں گے. میں نے بولا نہیں بھائی، میں پیسے نہیں لوں گا نا، میں تو بس اپنا یہاں کام کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر وہ حاجی صاحب میرے پہ بھرم ہوئے، کہنے لگے دیکھا پاکستانی ہے نا، اس نے صرف اپنے پاکستانیوں کا کام کر رہا ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے بولا یار بابا یہاں تو چھوڑ دو پاکستان ہندوستان کو. تو یہ آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے ایک مرتبہ ہے. یہ بڑی معلوماتی چیزیں نہیں جو بہت اچھی لگ رہی ہے یہ. اب انشاءاللہ اس کو اس میں تصویریں، حدیث پڑھیں گے تو لطف آئے گا. جی جی. تو آپ کو کیونکہ آپ نے 2-3 مرتبہ آپ ہو کے آئے تو آپ کو بہت ہی اس میں لطف آئے گا. باقی جو دوست احباب یہ انشاءاللہ. دیکھیں نا، وقت فجر کا وقت بھی وہاں بتایا گیا کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. تو تیاری کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی دن لے جائے گا. معلومات تو ہونی چاہیے نا. ہاں جی بالکل بالکل، نیت کریں گے تو کام ہوگا. ہاں ارادہ کریں گے تو ہوگا نا. وقوف ہاں ہاں مزدلفہ کے احکام ہے. ٹھیک ہے، چلے اتنی چیزوں کا علم ہو جائے گا جب آپ کسی حاجی سے ملیں گے، کسی معتمر سے ملیں گے. معتمر کہتے ہیں عمرہ کرنے والے سے ہاں ملیں گے، عمرہ کرنے. بتائے گا تو وہ آپ کو کافی چیزوں کا پہلے علم ہوگا. ٹھیک ہے جی. ابا جی ہمارے کہا کرتے تھے کہ 3 کام کا ارادہ کرو، اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے. جی بالکل ایسا ایک ہی. گھر بنانے کا ارادہ کرو گے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا. جی جی بچوں کی شادی کرو گے تو اللہ کی طرف سے غیبی امداد ہوتی ہے. اور جی حج جی کی اگر نیت کر لی تو اس کے اندر بھی بہت غیبی امداد ہوتی ہے اپنی. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم نے ہاں وہ تو کام شروع کر دیا ہے سولر کا. آج میں آپ کی ویڈیو بناؤں گا. تقریباً ہمارا کام ماشاء اللہ کافی ماشاء ہو گیا. اللہ. جی جی
الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے بھی اس میں حصہ ڈالا, میں ویڈیو آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ. تو ضرور, بس جزاک اللہ, بس آپ نے کیا بہت اچھا لگا. آپ کے والدین کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے. ٹھیک ہے, آمین. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. یہ کتاب میں سینڈ کرتا ہوں, تبھی تھوڑی سی ہاں نہیں بالکل آرام فرمائیے جی, تو اس کو ضرور مطالعہ کیجیے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.